اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم شروع کے سیکشن میں اس کو دعا کہیں یا ایک فریز کہیں یا وہ حصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری طاقت کو مضبوط کرتا ہے، اور ہم نے پچھلے کچھ سیشنز میں کیونکہ بات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کی، اور ہم نے اس میں یہ جانا کہ رب تعالیٰ کو جب تک ہم پہچانتے نہیں ہیں تو محبت زبانی کلامی تو ہوتی ہے، لیکن اس طرح سے ہمارے عمل میں نہیں آتی۔ قرآن ابھی تک جس طرح سے ہم چل رہے ہیں، اور جب بھی آپ قرآن ان ڈیپتھ پڑھیں گے، the one thing you will realize is that there are two aspects of any given faith related concept. تو مثلاً ایک ہوگا آپ کی اندرونی کیفیت کسی چیز کے بارے میں، یا آپ زبانی کر رہے ہیں، پر ایک ہوگا کہ آپ کو عملی طریقے سے وہ چیز کر کے دکھانی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے جب ہم یہ شروع کرنے لگے ہیں کہ ہمیں احادیث میں بتایا گیا ہے، اینڈ دیٹس ہیوج انسینٹیو، کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا احاطہ کیا، there have been great merits given for that person. اللہ کے ناموں کو جاننا، اس کی صفات کو سمجھنا، ان سے یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے۔ پر غور طلب بات یہاں پہ کیا ہوگی؟ مثلاً اگر میں تسبیحات رب تعالیٰ کے نام کی پڑھتی ہوں تو انشاءاللہ وہ میری روح کے اندر جائیں گی، and that will be a plus for me. اور اس سے اجر بھی ہوگا ہر دفعہ جب میں رب کا کوئی نام پکارتی ہوں۔ لیکن جب ہمیں کہا گیا کہ احاطہ کرنا اللہ کے ناموں کا، یا encompassing them, what does that exactly mean؟ یہ چیز ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ یہ چیز ہمیں اس چیز کی طرف لے جا رہی ہے کہ اس نام کو یا اس صفت کو رب کی سمجھنا، اور اس حد تک اس پر یقین رکھنا، having such implicit faith on that quality of Allah subhanahu wa ta'ala that then starts translating into my actions، وہ میرے عمل میں شامل ہونا شروع ہو جائے۔ تو مثلاً اگر میں رب تعالیٰ کا، اور بہت پاپولر ہے مشکل اوقات میں، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ یا سلاموں کا ورد کرتے ہیں۔ So we'll have inshallah more sessions on the names of Allah subhanahu wa ta'ala, but very briefly I'll touch upon this right now. Ya salam, salama kya hai? Salamti. Another meaning of Sin Lam Mim is, and the word stemming from that root would be submission. ٹھیک، اسی سے لفظ اسلام ہے، which means you're in a state of submission. سلام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ is the source of all well-being and salamti for starters, but also that Allah subhanahu wa ta'ala is the one to whom you submit. تو جب مشکل وقت ہے اور آپ پڑھ رہے ہیں یا سلامو، آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دس ڈیفیکلٹ سچویشن آئی ایم سبمٹنگ۔ پر ہم انسان ہیں نا، تو ہماری دعاؤں کا بہت زیادہ فوکس دنیا ہوتی ہے، جو ہمارے شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں دنیا میں، اور پھر ہم اس کے لیے ظاہر ہے اپنی ان نیڈس کے لیے کرتے ہیں۔ بٹ دیٹ از آف کورس اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنا، دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ، بٹ دیٹ از 50% of it. The bigger percentage, actually more than 50 maybe, wallahu alam, will not quantify it. بڑا حصہ کیا ہے اس کا؟ میرے عمل میں رب کی یہ پہچان، اس کی یہ صفت، یہ نام آیا کہ نہیں؟ الرزاق، رزق دینے والا وہ ہے، تو ہم یہ تسبیح پڑھیں تاکہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ویری گڈ۔ پر اگر ہم نے یہ مان لیا اور یہ معرفت ہمیں آنا شروع ہو گئی کہ رزق دینے والی ذات اس کی ہے،
پھر ہمیں یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ میں رزق اس طریقے سے کمانے کی کوشش نہیں کروں گی جو اسے پسند نہیں ہے. میں رزق کو وہاں لگا نہیں سکتی جو اسے پسند نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے دیا ہے تو مجھے اس کے رولز کے مطابق چلنا چاہیے. میں رب کے بجائے انسانوں پہ بھروسہ نہیں کروں گی کہ مجھے رزق ملے. which means کئی دفعہ اگر حلال رزق کے پرسوٹ میں you have to displease a few people or certain institutions, or you end up apparently losing in the sense of dunya, you still have faith or razzaq. یہ تمہید باندھ کر with this little forward and let's dive into it. So these are the words that should be some of the favorite words for a mu'min, for a Muslim. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا ہے. It's from the treasures of Jannah. He called it one of the doors to paradise. So what are we saying? These are very, very, very special words. یہ بڑے خاص الفاظ ہیں جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، الفاظ کیا ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. الحمدللہ عربی آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں. So you already know what it means. لا حول، حول کیا ہے؟ حول is change or movement. ٹھیک ہے، کوئی بھی تبدیلی، کوئی بھی حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت، in one state of being to another. So for example, when we ask Allah subhanahu wa ta'ala for shifa, ہم جب رب سے دعا کرتے ہیں کہ بیماری ہٹ جائے تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ from a state of sickness take me to health. ہم جب رب سے رزق میں فراوانی کی دعا کرتے ہیں تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تنگ دستی ہے اس سے مجھے خوشحالی کی طرف لے جا. جب ہم کسی اذیت میں ہیں تو بھی ہم ایک حول کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے پلیز ٹیک می ٹو اے بیٹر اسٹیٹ آف بینگ، آپ عافیت کی طرف مجھے لے جائیے. جب ہم دعا کرتے ہیں الفاتحہ میں اہدینا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ان گائیڈڈ میری لائف کے کچھ حصے ان سے مجھے گائیڈنس کی طرف، گمراہی سے میرے رب ہدایت کی طرف لے جا. ہر دعا بنیادی طور پر ایک حول ہے، ایک موومنٹ ہے، ایک چینج ہے. لا حول، چینج سچویشن ہو سکتی ہی نہیں، کوئی موومنٹ ہو سکتی ہی نہیں، اور اگر کوئی اچھی سچویشن ہے تو اس کی مینٹیننس ہو سکتی ہی نہیں جب تک اللہ نہ چاہے. ولا قوت، اور کسی اور کے پاس قوت بھی نہیں ہے، اسٹرینتھ بھی نہیں ہے، مائٹ بھی نہیں ہے، الا مگر، بٹ باللہ ود اللہ، اللہ کے ساتھ. ولا حول ولا قوت الا باللہ. احادیث دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعریفیں کی ہیں ان الفاظ کی، and I'll read out a few to you. So یہ والی حدیث مسند احمد میں آتی ہے، جس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، he said, increase in saying لا حول ولا قوة الا باللہ for it is a treasure from the treasures of paradise. اس کا ورد انکریز کر دو، اس کا ذکر انکریز کر دو.
Then in a similar hadith, کہا جاتا ہے کہ قیس بن سعد ابن عبادہ's father wanted him to serve the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So قیس said, یہ قیس ایک صحابی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والد چاہتے تھے کہ میں سرو کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے نماز کے بعد، and the Prophet ﷺ nudged me with his foot. So it was beautiful when I was reading this hadith. There's also this physical closeness and affection. And the Prophet ﷺ said to him, should I not guide you to a gate from the gates of paradise? I said, of course. So he said, La hawla wa la quwwata illa billah. There is this hadith, یہ ابن حبان میں، احمد میں، حاکم میں، ترمذی، ان سب میں آتی ہے. اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حضرت ابو سعید الخدری روایت کر رہے ہیں کہ انکریز ان دا انڈیورنگ گڈ ڈیڈس، قائم رہنے والے، دائم رہنے والے اچھے اعمال کو بڑھا دو. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اذکار بتائے ہیں. It is the saying Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, and La hawla wa la quwwata illa billah. ٹھیک ہے. So this is one of the basic zikrs. اور دوسری جگہ ڈور آف پیراڈائز بھی کہا گیا ہے. یو آلسو نو کہ جب ہمیں کہا گیا ہے، اور بڑی پیاری سنت ہے، جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اذان کا جواب دیتے ہیں. سو دا بلیسنگ آف بینگ ان مسلم کنٹری اور ہیونگ، آپ اگر اور کچھ نہیں تو آپ وہ ٹاکس لگا سکتے ہیں جس طرح بھی. سو ایکچولی دیٹ از ویری انٹریکٹیو اپروچ ہے کہ آپ نے اذان سنی، کال ٹو پریئر، اور آپ ایکچولی اس کا جواب دے رہے ہیں. اور اذان کے جواب کا آپ کو پتہ ہے جو سنت طریقہ ہے، دیٹ ہر چیز کا آپ ایگزیکٹ ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپٹ two parts, and this is interesting because inshallah today we will be completing Surah Al-Mu'minun. And if ایک سینٹرل تھریڈ ہم سورہ المؤمنون کا دیکھیں تو وہ ہے کانسیپٹ آف سکسیس یا فلاح. اور قرآن سنہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اذان میں آئے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اور حی علی الفلاح، سکسیس کی طرف آؤ، اس وقت جواب ریپیٹیشن نہیں ہے، اس وقت جواب سکھایا گیا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ. So you're seeing this intense humility کہ مؤذن کہہ رہا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، اور بندہ کہہ رہا ہے مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں عبادت کر سکوں مگر رب کی مرضی سے اور اس کی دی ہوئی طاقت سے. فلاح کی طرف آؤ، میری طاقت نہیں ہے. اور یہ بھی احادیث، صحیح احادیث میں موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے before we go a little deeper into it. کئی دفعہ ہم اور میں خود کو آبزرو کر رہی تھی، یا میں سوچ رہی تھی کس طرح سے ہم لوگ جنرلی عموماً انسان بات کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی یہ چیزیں منہ سے نکلی ہوں، اور منہ سے وہی بات نکلتی جو آپ کے اندر ایک کانسیپٹ جڑ پکڑ چکا ہو. تو جیسے کوئی آپ نے کوئی چیز بڑی آپ نے اچیو کیا، ٹھیک ہے، امیجن کیجئے دیٹ مے بی اٹ واز این ایگزام ان وچ یو ایکسیل، یا آپ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا آپ ہیلدی اس کی کوشش کر رہے تھے، یا جو ہماری کچھ کمزوریاں ہیں نا، ہمارا ہو سکتا ہے بچہ بہت اچھا تمیزدار بچہ ہے، پڑھائی میں اچھا ہے، یا شوہر جو ہے وہ اللہ نے مطلب اچھی کہانی ٹھیک چل رہی ہے. اوکے،
اب کوئی آپ نے بتائی کوئی اپنی اچیومنٹ کسی کو، اور آگے سے کوئی اگر کل جوائے قسم کا دینی قسم کا انسان ہے جو آپ کے ببل کو پن مار کے برسٹ کر دیتا ہے، تو وہ کہے گا آپ کو کہ بس اللہ نے آپ پہ بڑی مہربانی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. Now that is what we don't want to hear. What we want to hear is اللہ کے فضل سے آپ نے بڑی محنت کی ہے. بندہ آپ میں کہیں لانا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے بندہ کہے کہ جی جی بس سب اللہ کا کرم ہے، سچ بات یہ میں نے بھی بڑی محنت کی ہے. یہاں آ گیا مسئلہ، کیونکہ محنت تو آپ نے کی ہے اور اس کا الحمدللہ اجر آپ پا رہے ہیں. اس صبر کا یا برداشت کا یا کنسسٹنسی کا یا ہارڈ ورک کا اجر آپ پا رہے ہیں الحمدللہ. پر اگر رب کی رضا نہ ہو تو کیا آپ وہ محنت کر سکتے تھے؟ کیا آپ کا دل اس طرف مائل ہوتا؟ کیا آپ میں قوت ہوتی؟ کیا آپ میں وہ کنسسٹنسی ہوتی؟ ہم کچھ بھی ریئلسٹکلی کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ یہ باریک سا فرق ہم سمجھیں کہ یہ جنت کے الفاظ میں سے کیوں ہے، ان 8 الفاظ کی یا 7 الفاظ کی اتنی اہمیت کیوں ہے. Why are they one of the treasures of paradise floating under his throne? That is how they have been described. کیونکہ وہ آپ کو وہ دیتے ہیں جو کوئی اور نہیں دیتا. اگر تزکیہ کی راہ پہ ہم چلتے ہیں نا اور اپنی غلطیاں مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، we are trying to clean our souls from inside، اور ہم دل کی بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں، ہم اپنے دل پہ سے زنگ اتارنا چاہتے ہیں، تو ایک جو پہلی چیز ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ کیا میں رب کو کریڈٹ دیتی ہوں یا میں خود کریڈٹ لیتی ہوں. اچھا ہو سکتا ہے جب میرے دماغ میں نیا نیا ہو تو میں لوگوں کے سامنے نہ یہ بولوں، پر ہو سکتا ہے میں اپنے گھر والوں سے تنہائی میں یہ کہوں کہ آپ کے ساتھ تو صرف میں ہی گزارا کر سکتی تھی، یہ میرا ہی جگرا ہے. بھیا جگرا وگرا کہیں سے نہیں آتا، اللہ دیتا ہے. This concept is so strong. Humility کو پڑھنا بڑا آسان ہے تو ہم نا اسی میں گھومتے رہتے ہیں، نہیں نہیں الحمدللہ میں تو جج نہیں کرتی کسی کو. آپ دوسروں کو جج کرنے کی بات تو بعد میں چھوڑیں، آپ سب سے پہلے خود کو جج کرتے ہیں اور اپنے دماغ میں ہم پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. And this is a pitfall often of, may Allah protect us from it, religious people, people of faith. اللہ کا شکر ہے اور الحمدللہ کہہ دیا ویری گڈ، اس کے آگے اور پیچھے کے بھی اپنے الفاظ کو واچ کرو. پیکج کر دیا الحمدللہ ماشاءاللہ میں، مگر تعریف ایونچولی اپنی ہی ہو رہی ہے. There's a problem there. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ is so important because it is one of the most humbling concepts. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ میں کوئی طاقت نہیں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، and he is one of the صحابہ جن کا قرآن سے مطلب سب سے زیادہ سیلیبریٹڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں قرآن کے حوالے سے.
اور ان کے الفاظ میرے سامنے ہیں. He says there's no way you can stop disobeying Allah without the help of Allah, and there is no way you can obey Allah without the help of Allah. اگر اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرنی تو بھی اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اگر اللہ کی فرما برداری کر رہے ہو تو بھی اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا. This is how it is. مقروض سے بغیر قرضے کی کیفیت میں آنا, بیماری سے ہیلتھ, شادی کرنی ہے دعا کر رہے ہیں, شادی تنگ کر رہی ہے تو دعا کر رہے ہیں, قید میں ہے تو آزادی کی دعا کر رہے ہیں, عسر سے یسر کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, فرام ڈیفیکلٹی ٹو ایز. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ہی ہونا ہے. اور یہ ایک ذکر نہیں ہے بیسکلی صرف, اور کوئی بھی ذکر اصل میں صرف ذکر نہیں ہوتا. ہمارا ایز مسلمس پرابلم کیا آیا ہے, ہم ریچولز کی حد تک رہ گئے, اور ریچول سے ہم نے سمجھ لیا نماز روزہ زکوٰۃ. نہ, کوئی بھی ریچول ہے وہ اپنی ذات میں بہت کچھ سکھا رہا ہے, کیونکہ رب نے اسے ڈیزائن ایسے کیا ہے. ریچولسٹک عبادت کا مطلب ہے آپ نے روح نہیں سمجھی اس چیز کی. تو مثلاً جیسے بتایا گیا ہے, اور جو نیک لوگ کرتے ہیں وہ اپنے لیے باندھ لیتے ہیں. تو میں نے دن میں کہا چلو ہائپوتھیٹیکلی میں سوچتی ہوں میں 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح, کیونکہ میں نے یہ حدیث سنی ہے. پر اگر میرے عمل میں ابھی بھی میں ہے تو پھر مطلب میں تسبیح تو کر لوں گی, but where am I going with this? I'm just standing statically where I am. میں وہاں سے آگے کہیں نہیں جا رہی. یہ ایک رویہ ہے. اور ڈاکٹر اسرار احمد اس حد تک کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم جو ہے نا, وہ زندگی پر آپ اپلائی کرنا توحید کا مفہوم نہیں سیکھیں گے جب تک ولا حول ولا قوت الا باللہ پہ آپ کا فیتھ اسٹرانگ نہیں ہوگا, یا آپ اس کو امبوڈی نہیں کر پا رہے. اور جب بندے کو یہ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے تو اس سے کنیکٹ کیجئے, جوائن دا ڈاٹس, اللہ کے نام اور اس کی خصوصیات کو سمجھیے. الضار وہی ہے, نقصان پہنچانے والا, ضرر پہنچانے والا, ون ہو کین ہارم. سمجھ گئے؟ اب میں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے معاشرے میں, کسی پہ بہت غصہ آیا ہوا ہے تو میں الضار کی تسبیح پڑھ رہی ہوں تاکہ اس کو نقصان ہو. نہ ایسے نہ کریں. جب آپ الضار پڑھتے ہیں اللہ کا نام تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نقصان کوئی اور ذات پہنچا ہی نہیں سکتی, تو میں تو پروٹیکشن میں ہوں. النافع, فائدہ کوئی اور نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ. المعز, عزت مجھے کوئی نہیں دے سکتا مگر اللہ کی ذات, کسی کو بھی. المضل, غلل یا نیچے ہونا جو ہے, اللہ الرافع, اوپر لے جانے والا بھی ہے. تو سارے الفاظ پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. 3 چیزیں اگر بندہ سمجھ لے نا, ڈر صرف رب کا ہو, یہ کہنا بہت آسان ہے, غور کیجئے اس بات پہ. ڈر صرف اللہ کا ہو, امید صرف اللہ سے ہو. So he is the one I fear and in him I place my hope. It's so liberating. اپنے جیسے کمزور انسانوں سے بندہ تھوڑا آزاد ہو جاتا ہے. اور آخری چیز توکل یا ریلائنس صرف اسی پر. یہ تب پڑھا جانے چاہیے یہ ذکر جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, جب آپ کسی ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ پاورلیس فیل کر رہے ہیں, تب بھی پڑھیں. کوئی اوور بیئرنگ سچویشن ہے, کوئی چیز ہے جو آپ کو پریشان کری, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, یو ڈونٹ نو وے آؤٹ,
کئی دفعہ ایکسٹرنل چیزوں سے تو وے آؤٹ مل جاتا ہے، ہم خود اتنے سیلف ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، کوئی وے آؤٹ نہیں مل رہا کہ یار اب میں تیری فرما برداری کرنا چاہتی ہوں، آئی وانٹ ٹو اوبے یو بٹ ٹیچ می ہاؤ، ٹیل می ہاؤ، ہولڈ می بائی دا ہینڈ، ٹیک می. کسی کے پاس طاقت نہیں مگر رب دل میں ڈالنے والا. کوئی بھی ایسی سچویشن. اچھا ہم میں سے مطلب سب جو پاکستان میں پلے بڑے ہیں, the unfortunate thing is these very powerful words were sometimes used quite differently. So I remember there were these very, I'll not take names, as a young person, there used to be very celebrated Urdu dramas on television. اور اس میں جب کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو ایک کردار کوئی آ کے کہتا تھا لا حول ولا قوت. And over time we just accepted without really trying to understand کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہیں. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ تو میں نے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ایک ایگزامپل دیا ہے. کئی جگہ ایسے ہوا ہے کہ اس کو غلط وقت پہ بھولا گیا ہے. کسی آزمائش بہت بڑی کے آنے پر پڑھنے کی صرف بات نہیں ہے, یا کوئی خلاف مرضی بات ہو جائے تو پڑھنے کی بات نہیں ہے. یہ تو ہر اچھے وقت پہ بھی پڑھنے کی چیز ہے, مطلب ہر وقت ہی پڑھنے کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور سکھایا ہے کہ جب گھر سے نکلو تو کیا دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. ابی داؤد کی حدیث ہے 5095. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when a man goes out of his house, جب ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ. So the first part is بسم اللہ. Beginnings are with the name of Allah. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ. توکلت علی اللہ, میں نے اللہ پر بھروسہ کیا. I trust in Allah. ولا حول ولا قوت الا باللہ, there is no might and no power but in Allah. The following will be said to him at that time. اب یہ ظاہر ہے اینجلز کہیں گے, یہ چیز اسے جواب میں کہی جائے گی. جب وہ یہ کہتا ہے تو کیا اسے جواب میں کہا جائے گا؟ سبحان اللہ, it's beautiful. You are guided, تمہیں ہدایت دی گئی. Defended, تمہاری حفاظت کی گئی. And protected. Defended دفاع ہے اور پروٹیکٹڈ حفاظت ہے, اور دونوں الفاظ الگ الگ بتائے گئے. تو آپ سوچیں اتنا زیادہ اجر اس کا بتایا گیا کہ پلیس کیا گیا اللہ میں بھروسے کو, رب کو کریڈٹ دیا گیا. اس سے بہت ساری چیزوں کا جو ہم کہتے ہیں نا ہماری اسپرچل ڈیزیزز ہیں دس ایرا یا روحانی بیماریاں, اس کا علاج ہوتا ہے. سب سے پہلا تو جو ہم بات آج کر ہی رہے ہیں, جو انسان کے اندر انا یا خود پرستی یا میں ہے وہ کم ہوتی ہے. اچھا, we are living in an era of social media. تو جو اچیومنٹس ہوتی ہیں چھوٹی بڑی وہ ظاہر ہے, اور ان کو بتاتے ہوئے بھی اگر بندے کے بیک آف دا مائنڈ یہ کلیئر احساس رہے, شاید ایک وقت ہے کہ آپ کم سے کم وائڈر آڈینسز کو اپنی چیزیں بتا رہے ہیں. اف یو ہیو سم تھنگ ٹو شیئر دیٹ ول بینیفٹ ادرز, اپنی نیت کو خالص کر کے ضرور کیجیے, اس میں پھر نیت چینج ہو جاتی ہے. لیکن اگر لوگوں کی ویلیڈیشن, ایکسیپٹنس, تعریف, اس سب کا مقصد کہیں دل میں بیٹھا ہوا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ
پڑھنے سے انسان کا معنی کے ساتھ پڑھیں اچھا علاج بھی ہو سکتا ہے. اور میں علاج کہنے لفظ کہتے ہوئے تھوڑا ڈر رہی ہوں، مگر یہ واقعی یہ اسپرچل ڈیزیزز آف دس ایرا ہیں. تو احتیاط ضروری ہے، رب کو کریڈٹ دینا ضروری ہے ہر چیز کا. اللہ کا کہیں بھی ذکر کرنے سے بندہ پھر ڈرے گا نہیں. پھر یہ کہ ظاہر ہے جو انا میں کہہ رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ پھر کبر بھی ہے. انسان دوسروں سے خود کو بہتر نہیں سمجھ رہا ہوتا. اگر کوئی آپ سے بہتر ہے کسی چیز میں تو بندہ بہت زیادہ مرغوب بھی نہیں ہو رہا ہوتا. You don't get unduly impressed by someone just because they're richer or more beautiful. It really is liberating because it places every power in Allah subhanahu wa ta'ala. تو آپ پھر انسانوں پہ اتنے ریلائنس بھی نہیں کر رہے ہوتے، آپ اتنا متاثر بھی نہیں ہو رہے ہوتے، آپ اتنا ڈس اپوائنٹ بھی نہیں انسانوں سے ہوتے جب ان کی غلطیاں دیکھیں، بیکاز انسان اینڈ آف دا ڈے انسان ہے. ٹھیک ہے. سو جب ہم قرآن کے اس سفر پر چلے ہیں الحمدللہ، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی سیڑھی پر اللہ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ قاری جو ہے قرآن کا اسے قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. خاص طور پہ حافظ کے لیے ہے یہ، لیکن وی ہوپ دیٹ پیپل ہو سیک دا نالج آف دا قرآن آر انکلوڈیڈ ان اٹ. اور آخری سیڑھی وہ ہوگی جہاں تک تم نے آخری آیت پڑھی تھی. سو میں اللہ میک اس آف دوز. تو اس میں ساتھ ساتھ پھر اپنی دل کی کلینزنگ بہت زیادہ ضروری ہے. نفس کی بیماریوں کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی طرح کے یہ جو گولڈن نگیٹس ہیں نا، انشاءاللہ ان دا کمنگ ویکس whenever اللہ ولنگ ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ لگ رہی ہوتی ہیں چیزیں. جیسے یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. So these are the things that we need to really absorb. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.